اور تاجروں کی اگر سنجیدگی سے ہڑتال ہو تو وہ ناکام ہو نہیں سکتی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، وہ جو کر رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج آپ کا حق ہے، اور ٹھوک کے کریں اور ان کو نانی یاد دلا دیں، بالکل اپنی جگہ۔ میری تو تاجر بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ یار تھوڑا سا اپنا وہ سارا بوجھ آپ نے تنخواہ دار طبقے پہ ڈالا ہوا ہے۔ اچھا، ملک بھر میں تاجر برادری نے ہڑتال کی، اچھا جھٹکا دیا ان کو، حکومت کو، اور تاجروں کی اگر سنجیدگی سے ہڑتال ہو تو وہ ناکام ہو نہیں سکتی، لیکن ایک بات یاد رکھیں، اس معاملے میں تاجر کو بھی چاہیے کہ مسلمان ہونے کا ثبوت دے۔ اس کا جو ٹیکس ہے یہ ٹھیک ہے کہ اس کا وافر حصہ اس ملک کی حرام خور اشرافیہ کھا جاتی ہے، لیکن ٹیکس دینا ایک شہری کے فرائض میں شامل ہے، اور ہمارا تاجر اس معاملے میں بھلے نمازیں پڑھتا ہو، بھلے یہاں محراب ہو، چاہے عمرے حج کرتا ہو، بددیانت ہے، خائن ہے۔ جس طرح ماں باپ کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، اس طرح اگر آپ کو اللہ نے تمول دیا ہے تو آپ پہ آپ کے ہم وطنوں کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ اس لیے یہ مجھے خوشی ہے، ایسی فیک سی حکومت کو ایک جھٹکا ملا، بڑا زبردست، طبیعت صاف ہو گئی ہوگی، اور کریں اس سے بھی طبیعت صاف ہو جائے گی، لیکن پلیز یہ دو رخا کام ہے۔ وہ جو کر رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج آپ کا حق ہے، اور ٹھوک کے کریں اور ان کو نانی یاد دلا دیں، بالکل اپنی جگہ پہ، لیکن تھوڑا سا اپنے رویوں پہ بھی غور کر لیں۔ یہ یاد رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ بے شمار جو خلق خدا یہاں پھر رہی ہے، ان کے لیے، آپ کی اپنی فلاح و بہبود کے لیے یہ بے شک بڑا کمیشنیں کھاتے ہیں، یہ سارے کمیشن کمار ہیں، یہ کک بیک کپور ہیں سارے، میں جانتا ہوں، یہ ٹیٹیوں کے امام ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن آپ کا جو ٹیکس ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو ظاہر ہے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، آپ کو بہت کچھ جو انفراسٹرکچر ہے اس میں وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے وہ پیسہ۔ اس لیے میری تو تاجر بھائیوں سے گزارش ہوگی کہ یار تھوڑا سا اپنا وہ سارا بوجھ آپ نے تنخواہ دار طبقے پہ ڈالا ہوا ہے۔ میرے ذمہ اتنا ٹیکس ہوتا ہے کہ مجھے بیان کرتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن غصہ بھی چڑھتا ہے، سچی بات ہے۔ یہ میں پتہ نہیں کن بدبختوں مکروہ لوگوں کے لیے، ان میں سے بیشتر تو یہی کھا جاتے ہیں، لیکن دین آئی تھنک کہ جی یہ میرے ٹیکس میں سے اگر آدھا یہ کھا جاتے ہوں گے، اشرافیہ کھا جاتی ہوگی، آدھے سے زیادہ کھا جاتی ہوگی، لیکن کچھ نہ کچھ تو میرے ہم وطنوں کو ملتا ہوگا۔ بہرحال مجھے صرف ایک بات کبھی کبھی پریشان کرتی ہے، تو میں نے اسے کہا، میں نے کہا یار جم بات سنو، آقا اگر راتوں رات غلامی ختم کر دیتے، میں نے کہا ختم کی انہوں نے، تمہیں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی، راتوں رات اگر وہ غلامی ختم کر دیتے، غلام کہاں جاتا؟ اس کے پاس نہ کوئی زمین، نہ گھر، نہ بار، نہ پیسہ، نہ تجارت کر سکتا ہے، نہ زمین ہے کوئی کہ جس پہ وہ کھیتی باڑی کر لے، وہ کیا کرتا؟ تو اتنے غلام اگر راتوں رات آزاد ہوتے تو سوائے اس کے کہ جرائم کی تعداد میں اضافہ ہوتا، لیکن حضور نے تو غلاموں کو غلام رکھتے ہوئے آزاد کر دیا۔ تو میں نے کہا پڑھا نہیں ہے تم نے؟ اس نے بہت پڑھا ہوا تھا حضور کے بارے میں۔ میں نے کہا انہوں نے کہا تھا کہ غلاموں کی عزت نفس مجروح نہ کرو، جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، ان کے آرام کا خیال رکھو۔ تو میں نے کہا وہ غلام رہ گئے تھے؟ اچھا، وہ بڑا اس بات پہ خوش ہوا اور اس نے میرا بڑا شکریہ ادا کیا، یار میرا ایک بوجھ تھا جو اتار دیا آپ نے، پروفٹ محمد وہ کہا کرتا تھا۔ تو قیدی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، لیکن مصیبت یہ ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو غیر قیدی ہیں، قیدی نہیں ہیں، وہ بھی قیدی ہیں۔ سمپل جواب ہے میرا، سادہ، کیا آئین میں جو حقوق عوام کے لیے لازم ہیں ان کا سما حصہ بھی عوام کو ملتا ہے؟ سمپل تو ہے، تو وہ بھی قیدی، وہ اس نظام کے قیدی ہیں، وہ ایک بڑی جیل کے قیدی ہیں، اور ان کو آزادیاں بڑی حاصل ہیں۔
بھوکا رہنے کی آزادی ہے، بے روزگار رہنے کی آزادی ہے، معصوم بچوں کو پنکچر لگانے کی، پان شاپس پہ پان لانے لے جانا، سگریٹ وغیرہ کی آزادی ہے، ذلیل ہونے کی آزادی ہے، پولیس کے ہاتھوں مارے جانے کی آزادی ہے، مارے جانے سے مطلب عزت نفس مجروح کروانے کی آزادی ہے، قدم قدم پہ رشوت دینے کی آزادی ہے یا لینے کی آزادی ہے۔ تو آزادیاں آپ جو بات کر رہے ہیں نا کہ قیدیوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، مجھے پاکستان کے دانشوروں سے ایک عجیب شکایت ہے، سوچے سمجھے بغیر بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں۔ یہاں تو عام آدمی کے کوئی حقوق نہیں، تو قیدیوں کے حقوق کہاں ہو گئے؟ اچھا، مجھے اپنی خواتین سے، میری بہنیں بیٹی ہیں ساری جو عمر میں مجھ سے بڑی ہیں، وہ تو بہت ہی کم ہوگی، وہ میری ماں کی، میں بہت احترام کرتا ہوں عورت کا۔ میری ٹریڈ میں بچہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ I'm very protective اور ویری کائنڈ ٹورڈز جو بچیاں اداروں میں کام کر رہی ہوتی ہیں، میں ان کا بہت احترام کرتا ہوں، اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتا ہوں۔ لیکن ہماری عورتوں میں ایک عجیب، خواتین میں ایک پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو کس چیز کی وہ کمی ہے کہ وہ آزادی نسواں کی بات کرتی ہیں۔ یہ مجھے عمران خان کے اس معاملے سے یاد آیا، آزادی نسواں کی بات کیوں کرنا بیٹا؟ پہلے اپنے باپ کو آزاد کراؤ، شوہر کو آزاد کراؤ، اپنے بیٹوں کو آزاد کراؤ۔ آزادی نسواں کیا ہے؟ یہاں کو تو مرد بھی پریکٹیکلی غلام ہے۔ 1-2% کا سرکاری اہلکار آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے، قانونی طور پہ کوئی آدمی آپ کا میٹر نہیں اتار سکتا، وہ آپ کی پراپرٹی ہوتا ہے۔ گنڈے لے جاتے ہیں، میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، which is illegal۔ اس ملک میں ہم کتابی نصابی قسم کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ویسٹ سے پریسوں کو بات کر رہتے ہیں، ہمارا وہ لیول نہیں ہے۔ اس لیے ایک ملک جس میں پتہ نہیں 24 کروڑ 25 کروڑ 26 کروڑ کتنا غلام ہے، کہنے کو وہ آزاد ہیں، لیکن یہ وہ قیدی ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ کیا آئین شریف میں یہ نہیں لکھا کہ بچوں کو اسکول جانا ہے؟ کروڑوں بچہ، روزگار کی ضمانت، کروڑوں بے روزگار نوجوان پڑھ لے کے، تو اس لیے چھوڑے اس طرح کی باتیں۔ گنڈے لے جاتے ہیں، میٹر اتار کے لے جاتے ہیں، which is illegal۔ اس ملک میں ہم کتابی نصابی قسم کی باتیں کرتے ہیں، ادھر ویسٹ سے پریسوں کو بات کر رہتے ہیں، ہمارا وہ لیول نہیں ہے۔ اس لیے ایک ملک جس میں پتہ نہیں 24 کروڑ 25 کروڑ 26 کروڑ کتنا غلام ہے، کہنے کو وہ آزاد ہیں، لیکن یہ وہ قیدی ہیں جن کے کوئی حقوق نہیں ہے۔ کیا آئین شریف میں یہ نہیں لکھا کہ بچوں کو اسکول جانا ہے؟ کروڑوں بچہ، روزگار کی ضمانت، کروڑوں بے روزگار نوجوان پڑھ لے کے، تو اس لیے چھوڑے اس طرح کی باتیں۔